سچویشن جو ہے ملک میں دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پورے ملک میں NCOC کے جو فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور چیف منسٹر صاحب نے آج بھی ٹاسک فورس کی میٹنگ کی جس میں منسٹر ہیلتھ اور دیگر جو ہیلتھ کے ایکسپرٹس ہیں اور سب لوگ جو اس کے ممبر ہیں وہ سب لوگ تھے. اس میں کچھ جو تجاویز آئیں اور کچھ پہ جو فیصلے کیے گئے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے تھے. اور خاص طور پر جو ویکسین ہم لوگ خود سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اب امپورٹ کر رہے ہیں کینسینو بایو جو ہے، تو فوری طور پر جو آرڈر ہم نے دیا ہے وہ 2 ملین کے اس کا ڈوزز کا دیا ہے اور باقی جو ہے وہ مزید بھی اس کے لیے دیے جائیں گے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی سندھ کے تمام لوگوں کو اس دائرہ کار میں لائیں اور ان سب کی ویکسین جو ہے وہ کرا سکیں. اور پھر جس طرح اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جو پازیٹیو ریشو جو آ رہا ہے سامنے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پابندیاں ہیں ان کا اطلاق بھی کیا گیا ہے مختلف اس پہ. خاص طور پر اسکولوں کی بات ہوئی تو منسٹر ایجوکیشن کے ذمہ ہے کہ وہ میٹنگ کریں گے اور جن علاقوں میں زیادہ پازیٹیو ریشو آ رہا ہے وہاں کے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کو بند کیا جائے گا کچھ عرصے کے لیے. اور پھر اور مزید جو ٹیسٹ ہیں ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے کہ مزید ٹیسٹ کیے جائیں اور لوگوں کو مختلف علاقوں میں ٹیسٹ بھی کیے جائیں اور پھر اسی طرح ویکسین کے جو سینٹر ہیں وہ بھی کھولے جائیں. اور آج جو ہمارے پولیس کے جوان ہیں جو ظاہر فرنٹ لائن ورکر بھی کہہ دیں آپ ان کو، جو چیکنگ پہ ہوتے ہیں، دیگر وہاں پہ جن کی ڈیوٹیز ہیں، ان کو بھی ویکسین کیا جائے گا. اور پھر اسی طرح جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو ہمارے پریس کے دوست ہیں، آپ کے جو فیلڈ میں لوگ ہیں، ان کو بھی. تو کوشش ہماری ہے کہ جو پریس کلب ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، جس طرح مختلف جگہوں پہ ٹیسٹ جو ہیں وہاں پہ یہ فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے، اس طرح پریس کلبز میں بھی. اور پھر وہ جو ایج کے لحاظ سے جو ہمارا ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے اس کے تحت جو لوگ آئیں گے ان کو بھی وہاں پہ ویکسین کرائی جائے گی. تو یہ کچھ ایشوز تھے اور مزید تفصیلات کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا مظفر خواب صاحب سے کہ وہ آپ کو اس پہ بریف کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفارمیشن منسٹر صاحب نے زیادہ تر جو فیصلے تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیے. میں کچھ اور گزارشات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کووڈ کے حوالے سے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو تیسری ویو ہے اس کے خطرات سارے پاکستان میں اس وقت دیکھے جا رہے ہیں اور بالخصوص پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے حصوں میں جو پازیٹیوٹی کا تناسب ہے وہ بڑا الارمنگ ہے. الحمدللہ فی الحال صوبہ سندھ کے اندر یا بلوچستان کے اندر جو ہمارے جنوبی صوبے ہیں پاکستان کے، یہاں پر کمپیریٹیولی سچویشن بہتر نظر آتی ہے. لیکن بہتر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم احتیاط کا دامن چھوڑ دیں. اسی لیے 31 مارچ کو جو وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں NCC کا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے باقی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ شرکت کی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھرپور طریقے سے وزیر اعظم پاکستان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ کچھ سخت فیصلے حکومتوں کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس خطرناک سچویشن تک نہ پہنچیں اور اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کر سکیں. یہ ساری باتیں کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا کہ آپ مکمل لاک ڈاؤن کر دیں. میں اس کی تردید کرنا چاہوں گا کہ یہ تاثر جو دیا گیا کہ لاک ڈاؤن کا مشورہ سندھ حکومت کی جانب سے دیا گیا، یہ بالکل غلط ہے. اس طرح کا کوئی
مشورہ نہیں دیا گیا تھا, کوئی تجویز سندھ حکومت کی جانب سے پیش نہیں کی گئی تھی. لیکن ہاں, وزیر اعلیٰ سندھ نے 2 گزارشات پرائم منسٹر کے سامنے رکھی. پہلی گزارش یہ تھی کہ جو بین الصوبائی موومنٹ ہے لوگوں کی, یعنی کہ جو لوگ شمال میں جہاں پر پازیٹیوٹی ریشو تقریباً 14-15% ہے, اگر وہاں سے لوگوں کی موومنٹ اسی طریقے سے چلتی رہی تو سچویشن بلوچستان میں, سچویشن صوبہ سندھ کے اندر خطرناک ہو سکتی ہے. اور اس خطرناک سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے گزارش کی تھی کہ انٹر جو پروونشل ٹرانسپورٹ ہے اس کو روکا جائے, تاکہ لوگوں کی جو نقل و حرکت ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے, اس کو ریگولیٹ کیا جا سکے. اور اس کی میں آپ کو مثال یہ دینا چاہوں گا کہ 31 مارچ کو وزیر اعلیٰ سندھ اسلام آباد گئے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں پیشی کے سلسلے میں, اور جب وہ اس عدالت میں پیش ہوئے, چھوٹا سا عدالت کا کمرہ تھا جہاں پر جج صاحب بھی تھے, عدالتی سٹاف بھی تھا, وکلا حضرات بھی تھے, میڈیا کے دوست بھی تھے, جو اکیوزڈ تھے وہ بھی اس عدالت کے کمرے میں موجود تھے. تو گزارش ہم یہ کر رہے تھے, تقریباً کوئی 20 سے 22 لوگ کراچی سے اسلام آباد گئے, اور اسلام آباد میں جو پازیٹیوٹی ریشو ہے وہ آپ کے سامنے وہ بڑا خطرناک ہے. تو گزارش یہ کر رہے تھے کہ اسی طریقے سے اگر نقل و حرکت جاری رہے گی تو یہ وائرس جو اس وقت جنوبی پاکستان میں اس طریقے سے پھیلا نہیں ہے, شاید اس طریقے سے پھیلنا شروع ہو جائے. اور اس لیے آپ کو اس انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ کو, موومنٹ کو روکنے کی ضرورت ہے. دوسری گزارش جو وزیر اعلیٰ صاحب نے کی وہ یہ کی کہ ہمیں اپنے ویکسینیشن کے پروسیس کو آسان بنانے کی ضرورت ہے اور اس کو مزید تیز بنانے کی ضرورت ہے, اور تیزی کے ساتھ ہمیں اپنی آبادی کو ویکسینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک گزارش کی پرائم منسٹر کو کہ آپ نے جو ابھی عمر کا تعین کیا ہوا ہے, پہلے 70 تھی, پھر 60 اور اب 50 کر دیا آپ نے, اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 50 سال سے کم ہے لیکن ان کو کوئی انڈر لائن کنڈیشن ہے, خدا نخواستہ کسی کو دل کا عارضہ ہے, کسی کو کینسر ہے, کسی کو ذیابیطیس ہے, کسی کو کوئی اور بیماری ہے. تو اگر آپ یہ عمر کا بینچ مارک رکھیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اس عمر کے بریکٹ میں نہیں آتے لیکن وہ ایکسپوزڈ ہیں, وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے. تو پرائم منسٹر صاحب کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اس عمر کے بریکٹ کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عام آدمی اس سے مستفید ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گزارش کی کہ جس طریقے سے ہمارا میڈیکل عملہ, ہمارے ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف فرنٹ لائن ورکر ہے, اسی طریقے سے آپ کے جو پولیس کے اہلکار ہیں جن کا کام ہے ان ایس او پیز کو انفورس کرانا, قانون نافذ کرنا, جو رینجرز کے ہمارے اہلکار ہیں, یا ہمارے جو ریونیو سٹاف ہے جو فرنٹ لائن پہ فیلڈ میں موجود ہیں, فیلڈ کے اہلکار ہیں, ان کو بھی آپ کو اجازت دینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان کو سیکیور کریں, ان کو پروٹیکٹ کریں اور زیادہ بہتر طریقے سے پھر ان ایس او پیز کو انفورس کرا سکیں گے. تو میں اس تاثر کی نفی کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کرنے کی تجویز دی یا چیزوں کو بند کرنے کی تجویز دی. ہماری تجویز انٹر پروونشل موومنٹ کے حوالے سے تھی کہ اگلے 14 روز کے لیے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں جس طرح ناصر شاہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ سندھ گورنمنٹ پہلے دن سے ایس او پیز انفورس کرنے کے حوالے سے متحرک نظر آئی, اور اپنی آبادی کو میڈیکلی تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہم نے ویکسینیٹ کرنے کے لیے بھی کہا کہ ہم اپنے اخراجات پر ویکسین امپورٹ کرنے کو تیار ہیں. انفارچونیٹلی جو سینو فارم کمپنی جس کی ویکسین اس وقت پاکستان میں دی جا رہی ہے, چونکہ یہ سرکاری کمپنی ہے چین کی, وہ کسی صوبائی حکومت سے یا پرائیویٹ انڈیویجول سے ڈیل نہیں کر سکتی. تو اس لیے ہم نے وفاقی حکومت سے اجازت طلب کی کہ آپ اگر اجازت دیں گے, آپ اس کمپنی کو کنوے کریں گے تھرو فارن آفس, تو پھر سندھ حکومت کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ ہم اس ویکسین کو حاصل کر سکیں.
اور اپنے شہریوں کو پرووائڈ کر سکیں. جو پرائیویٹ سیکٹر کی ویکسین تھی وہ ہم لینے کو تیار تھے، لیکن اس میں دقت تھی کہ اس کے ریٹ کو ڈریپ نے، جو کہ وفاقی ادارہ ہے، اس نے فکس نہیں کیا تھا 31 مارچ تک. کل ڈریپ نے اس کے ریٹ کو مختص کر دیا ہے، اس کو اپروو کر دیا ہے، اور آج جیسے ناصر شاہ صاحب نے بتایا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے 20 لاکھ ویکسین کو آرڈر پلیس کرنے کے لیے کینسینو کمپنی کا وہ آرڈر آج پلیس کر دیا جائے گا، تاکہ ہم نے ایڈوانس میں ان سے 10 ملین ڈوزز کا کہا ہے، لیکن ہم فرسٹ انسٹالمنٹ میں 2 ملین تو ہم وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنی آبادی کو تحفظ فراہم کر سکیں. اور آج کی پروونشل ٹاسک فورس کی میٹنگ میں، جس میں ہمارے ڈاکٹرز اور WHO کا سٹاف بھی موجود تھا، اس بات پر زور دیا گیا کہ اس ویکسینیشن کے پروسیس کو بالخصوص آسان بنانے کی ضرورت ہے. جب فیڈرل گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کو ویکسین امپورٹ کرنے کی اجازت دی ہے تو آپ اس ریگولیٹری میکنزم کو آسان بنائیں، تاکہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے ویکسین لگوائیں، تاکہ حکومت پرائیویٹ سیکٹر مل کر زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو ویکسین پرووائڈ کر سکے اور اس مضی وبا سے تحفظ فراہم کر سکے. آخر میں ایک بار پھر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے پہلے کہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو، ہم احتیاط کا دامن تھامیں، اپنی حکومت کا ساتھ دیں اور ماسک پہننا اپنی اہم ذمہ داری کے طور پر اس کام کو سر انجام دیں. اگر ہم سب یہ احتیاط کریں گے تو جس طرح فرسٹ ویو کے دوران آپ نے دیکھا کہ ہم سب نے بڑی قربانیوں کے بعد اور بڑی محنت کے ساتھ کرونا وائرس کے کیسز کو اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں انڈر کنٹرول رکھا، اسی طریقے سے ہم تھرڈ ویو کا بھی انشاءاللہ بہادری کے ساتھ سامنا کر پائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ویکسین پر سندھ حکومت فوکس کر رہی ہے، سندھ گورنمنٹ میگزیمم ٹیسٹنگ کے اوپر بھی فوکس کرے گی. اور آج وزیر اعلیٰ سندھ نے پروونشل ٹاسک فورس کی میٹنگ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈائریکشنز دیے ہیں کہ ہمیں ٹیسٹنگ کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے. اور جس طرح ہم آج سے 6 ماہ پہلے فرسٹ ویو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگریسو ٹیسٹنگ کر رہے تھے، کانٹیکٹ ٹریسنگ کر رہے تھے، اسی چیز کو ہمیں مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے تحفظ فرمائے. کوئی سوال جواب ہو تو. اچھا یہ بتا دیں کہ پہلے جو مکمل لاک ڈاؤن سندھ حکومت نے کیا تھا، اس پر آج تک تنقید ہو رہی ہے کہ معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی. تو کیا دوبارہ بھی اس سازش کا مشورہ آپ دیں گے وفاق کو؟ کیا کریں؟ میں نے تو اس بات کو واضح کر دیا کہ 31 تاریخ کو میڈیا پر یہ خبر نشر کی گئی کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے لاک ڈاؤن لگانے کی سفارش کی، جس کو وزیر اعظم نے رد کر دیا، جس کی وجہ سے لوگ تھوڑا پریشانی کا شکار ہوئے. اس لیے میں نے واضح کیا، میں نے اس روز بھی واضح کیا تھا، میں آج بھی واضح کر رہا ہوں کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن کا کوئی مشورہ وزیر اعلیٰ سندھ نے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے نہیں دیا. ہم نے مشورے 2 حوالے سے دیے ہیں. وہ ہے انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، تاکہ لوگوں کی نقل و حرکت کو روکا جا سکے، اور جو پھیلاؤ ہے اس کو جنوبی پاکستان میں جس طریقے سے ابھی سچویشن الحمدللہ انڈر کنٹرول ہے، اسی طریقے سے اس کو کی جا سکے. اور دوسری ہم نے گزارش کی کہ ویکسین کے پروسیس کو آسان بنانے کی ضرورت ہے، فعال بنانے کی ضرورت ہے. اور آپ کو عمر کا جو یہ ایک ہم نے سسٹم رکھا ہے، اس کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے پولیس کے اہلکار ہیں، لا انفورسمنٹ کے اہلکار ہیں، رینجرز ہوں، ہمارے میڈیا کے دوست ہوں، ہمارے جو مختار کا ریونیو سٹاف ہوں، آپ کو ان کو بھی ویکسین پرووائڈ کرنے کی اجازت دینے کی ضرورت ہے. بیکاز یہ فرنٹ لائن پر موجود ہے، یہ میدان میں اتر کر اپنا اپنا کام کریں. تو جب تک ہم ان کو وہ پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کریں گے، یہ لوگ بھی بہتر طریقے سے کام نہیں کر پائیں گے. تو یہ گزارشات ہم نے کی تھی. لاک ڈاؤن کے حوالے سے کوئی بات سندھ گورنمنٹ نے نہیں کی. دیکھیے، اس میں کچھ قانونی مسائل ہیں آپ کے سامنے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا تھا کہ فیصلے جو ہے وہ NCOC کرے گی، جس کو تمام صوبائی حکومتیں اہم کردار ادا کریں گے.
تو ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کنونس کریں. اور میں نے 31 مارچ کو جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں اسد عمر صاحب جو کہ NCOC کی سربراہی کرتے ہیں, انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا کہ آپ کا پوائنٹ جو ہے بڑا ویلڈ ہے, اور اس حوالے سے جو آئندہ NCC کا اجلاس ہوگا اس کو بالکل کنسیڈر کیا جائے گا کہ کیسے ہم کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں, اس کو روک سکتے ہیں. کہ اگر اس وقت جو ایک خطرناک سٹرین ملک کے کچھ حصوں میں داخل ہو گیا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم کوشش کریں کہ اس کا مزید پھیلاؤ پاکستان کے مزید حصوں میں نہ ہو. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ NCC جو ہماری گزارش ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے, اس کو ہماری سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ کرے گی جس میں ہم سب آسانی سے اپنا اپنا کردار ادا کر پائیں. پہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اور واقعی میں بھی ہونے جا رہا ہے, کورونا کی اس سچویشن میں وہاں پر جلسے جلوس ہو رہے ہیں اور شادیاں بھی ہو رہی ہیں اس شہر میں, ان پر بھی پابندی لگائی جائے یا نہیں؟ کیا دیکھیں, آپ ایک عام آدمی کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں کہ وہ SOP فالو نہیں کر رہا تو تھوڑا سا اس کے اندر آپ کو ماضی کا جو PTI کا کردار ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. کہ جب آپ نے ایک عام آدمی کو یہ سمجھایا, اس کو قائل کرنے کی کوشش کی کرونا وائرس کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سندھ حکومت آپ کو مس گائیڈ کر رہی ہے, تو ایک عام آدمی کنونس ہو گیا اس سے. اسی وجہ سے آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں کہ SOPs کو وائلیٹ کیا جاتا ہے یا اس کو اس طریقے سے فالو نہیں کیا جا رہا. ہم نے NCC کی اور NCOC کی ڈائریکشنز کے مطابق کل ایک نیا نوٹیفیکیشن SOPs کے حوالے سے ایشو کیا ہے, جس کے اندر غالباً 6 تاریخ سے جو سیاسی اجتماعات ہیں اور جو شادی بیاہ کی تقریبات ہیں یا بڑی محفلیں ہیں ان کو روکنے کے احکامات 6 اپریل سے جاری کر دیے گئے ہیں. یہ بتا دیجیے گا, لاڑکانہ میں ایک واقعہ پیش آیا, لاشوں کو چمکیوں میں لے جایا گیا, زخمیوں کو بدے گاڑی پر لے جایا گیا. اکثر سندھ میں اس قسم کے ویڈیو سامنے آتے ہیں, تو سندھ حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ بلاول کے حلقے میں صحت کے برے حال ہے, آپ چند اسپتال تو رکھتے ہیں یقیناً وہ بڑے ہوں گے, لیکن اصل جو مسئلہ ہے فوری امداد کا اس میں بڑے مسائل ہیں, تو کیا ہے؟ آپ نے ایمبولنس کی طرف نشاندہی کی. ایمبولنس کا ایک ایشو ہے, سندھ حکومت نے سندھ ریسکیو اینڈ میڈیکل سروس جو ہے سٹارٹ کیا ہے, جو کہ کراچی شہر میں ٹھٹا سجاول میں اس وقت کام کر رہی ہے, حیدرآباد میں اس وقت کام کر رہی ہے. پچھلے دنوں کیبنٹ میں ایک اور ایشو آیا تھا نئی ایمبولنسز کو پروکیور کرنے کے حوالے سے, تو انشاءاللہ غالباً کوئی 200 یا 250 نئی ایمبولنسز کو سندھ گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پروکیور کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس طرح کے مسائل مستقبل میں آپ کو فیس نہ کرنا پڑے. ویکسینیشن ہو رہی ہے, بہت ریگولیٹ تو سندھ حکومت نے کرنا ہے, 12,000 روپے کراچی میں چارج کیے جا رہے ہیں. سندھ حکومت اس ضمن میں کوئی اقدام نہیں کیا, ان کے ساتھ شراکت دار ہے؟ دیکھیے, مجھے جو اطلاع ہے کہ کل غالباً ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ اس حوالے سے سنایا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو ریٹ مختص کرنے کے حوالے سے. ریٹ مختص کرنا کسی بھی صوبائی حکومت کا اختیار نہیں ہے, یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان جو کہ وفاق کا ادارہ ہے اس کا کام ہے. تو ہم تو گزارش کریں گے کہ ایک ہفتہ نہ لیں, ابھی فوراً وہ ریٹس مختص کریں, لیکن وہ ریٹس وہ ہوں جو کہ جینوئن ریٹس ہوں. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ کسی کو کہیں کہ آپ کم ریٹ پر منگوائیں, اگر اس کو وارہ نہیں کھائے گا تو وہ پھر ویکسین نہیں لا پائے گا, اور ویکسین اگر نہیں آئے گی تو کسی شہری کو وہ ویکسین نہیں لگ پائے گی. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح باقی ممالک کے اندر اگریسو ویکسینیشن کا پروسیس ہوا ہے اس طریقے سے ویکسینیشن کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی غالباً کوئی 0.4% لوگ جو ہیں وہ ویکسینیٹ ہو پائے ہیں. یہ بہت ہی ایک کم فگر ہے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں شری لنکا سے, بھوٹان سے, مالدیو سے, بنگلہ دیش سے, بھارت سے. تو میں تو بار بار یا سندھ گورنمنٹ بار بار یہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنی ویکسینیشن کے پروسیس کو آسان بنانے کی ضرورت ہے, اس کو یوزر فرینڈلی بنانے کی ضرورت ہے, مؤثر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک عام آدمی کا بینیفٹ ہو پائے. میرے 2 سوال ہیں. ایک آپ سے سوال یہ کہ سوئس اکاؤنٹ دوبارہ کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں, پیپلز پارٹی کو مزید بلیک میل کرنے کی سوئس اکاؤنٹ کھلوانے کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا ناصر شاہ صاحب سے ہے کہ سندھ بھر میں اپوزیشن بار بار کتا کرتی رہتی ہے, آپ ان کتوں سے آخر جان کیوں نہیں چھپا رہے؟ پہلے آپ وہ کر دیں. آپ نے سوال پوچھا سوئس اکاؤنٹس کھولنے جا رہے ہیں, یعنی کہ انہوں نے اتنی کرپشن کر لی ہے کہ وہ سوئس اکاؤنٹ کھولنے جا رہے ہیں. یہ تھینک یو, آپ نے بڑی وہ بات کی. دیکھیے, جو کیسز عدالتی فیصلے کے بعد کلوز ہوئے ہیں یا عدالتی فیصلے کے بعد کسی شخص کو
12-15 साल की प्रोसिक्यूशन के बाद बाइज्जत बरी किया गया है। अब अगर वफाकी हुकूमत अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को प्रेशराइज़ करने के लिए केसेस को खोलना चाहती है, तो मैं समझता हूँ कानूनी एतबार से तो ये चीज़ नहीं की जा सकती, बट सियासी एतबार से अगर वो करने की कोशिश कर रहे हैं तो माजी में भी हमारी क़यादत ने बहादुरी के साथ इन केसेस का सामना किया, कभी राह फरार इख्तियार नहीं की, और आज भी अगर इस तरह के झूठे केसेस उन्होंने बनाए तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हों, चाहे वो फरियाल तालपुर साहब हों, या मुराद अली शाह साहब हों, या हमारी काबीना के और अरकान हों, वो बहादुरी के साथ फेस करें। आपके सामने है कि सिंध के केसेस को फेस करने के लिए इस्लामाबाद जाते हैं। सिंध का वज़ीर आला, सिंध का आइनी सरबरा आज से 2 रोज़ कबल अपनी हुकूमत छोड़ के इस्लामाबाद गया अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए। तो हम कभी भी चीज़ों से भागते नहीं हैं, हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, और इंशाल्लाह अदालत में जब भी हम गए हैं, अदालत ने बेशक कुछ अरसे बाद, थोड़ी देर बाद, इंसाफ ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है। हम उम्मीद करेंगे इंसाफ जल्दी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए होना शुरू हो जाए। जी देखिए, उस पर बिल्कुल सीरियस कंसर्न है जो कुत्तों की आपने बात की, और उस पर इस वक्त तक कोई 44 के करीब अफसरान को हटाया गया है कि जिनकी नेगलिजेंस थी, और उस पर एक मुकम्मल प्रोग्राम जो आप सबके जहनों में है, जिस पर जो लोग बात कर रहे हैं वो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि जी करोड़ों रुपए जो है वो NTR पर ख़र्च कर दिए गए, लेकिन कोई उसका नहीं आया। तो वो 1 रुपया भी इस वक्त तक उस पर ख़र्च नहीं हो सका। वो अंडर प्रोसेस है पूरा प्लान, लेकिन हम वैसे जो ऑलरेडी बजटेड होते हैं मुख्तलिफ, उसमें उस पर वो काम हो रहा है, और जो सिविल सोसाइटी भी कर रही है, NGOs भी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी अपने तौर पर उस पर अमल दरामद करा रही है। वो फौरी तौर पर प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे डॉग कलिंग की बात है, दीगर इश्यूज़ हैं, वो मुकम्मल हर कोई अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। अगर जहाँ पे नेगलिजेंस है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 44 से ज़्यादा सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं उन पर ये एक्शन हो चुका है। जी देखें, इसी पे जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी सिफारशात रखी थी, जिनको ये रंग दिया गया, जिस तरह मुर्जा साहब ने भी कहा गया कि जी मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की बात की है चीफ मिनिस्टर सिंध ने, ऐसा नहीं था। उन्होंने इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट की बात ज़रूर की थी, और जिसको रद्द नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया कि इस पर ज़्यादा मुशावरत की जाएगी। तो देखें, अगर उस बात पर अमल होता तो जो आप बात कर रहे हैं वो वाक़या पेश ना आता। तो ये उसी का सबब है, वही 4C कर रहे थे चीफ मिनिस्टर सिंध, और जिन्होंने ये बात वहाँ पे रखी वफाकी हुकूमत से, जिसको उस वक्त नहीं माना गया। लेकिन अगर ये सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहती है तो ज़ाहिर है वो भी हमारे ही भाई बहन जो दीगर सूबों से आते हैं, हमें उनके लिए बहुत एहतराम है, लेकिन वो ख़ुद को भी ख़तरे में डालते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग भी इस जो वायरस है उसका शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए दोनों को बचाना है। ये नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का भी हमें एहसास है। और फिर इस वक्त तक वफाकी हुकूमत या किसी और ने अपने फ़ंड से कोई भी वैक्सीन का ऑर्डर नहीं किया, जो इस वक्त तक की इतलात हैं। और जितनी भी ये इस वक्त वैक्सीन लगाई जा रही है पूरे मुल्क में, वो जो इन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट या कहीं और से वैसे मिल रही है। तो सिंध गवर्नमेंट ने जो आज का मैं लेटर आपके साथ शेयर कर दूंगा सबके साथ, कि जिसमें 10 लाख जो है 10 मिलियन डोजेज़ के लिए हमने वहाँ कहा है कि हमें दिए जाएं, और फौरी तौर पर जो 2 मिलियन डोजेज हैं उनके लिए हमने पेमेंट जो है उनको कर रहे हैं, और वो मंगवा रहे हैं। और उसके लिए भी जो वैसे हमारी कोशिश ये है कि जो तरीक़ेकार कोविड के दिनों में शुरू किया गया था, एक
اس طرح کی کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں اچھے لوگ شامل تھے، اور پھر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے چیف سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری اس میں تھے، اور باقی دیگر لوگ تھے، کہ انہی کے تھرو اس کو جلد سے جلد اس کو پروکیور کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس سے مستفید ہوں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، جس طرح مرزا صاحب نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ میں یہ کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں، عمر کا جو تعین کیا گیا ہے، ایک لمٹ رکھی گئی ہے، لیکن اس سے متاثر ہونے کا زیادہ خطرہ ان کا ہے جو آلریڈی کسی نہ کسی چیز سے افیکٹڈ ہیں، تو ان پر یہ زیادہ اثر کرتا ہے وائرس جو ہے، تو ان سب کو اس میں زمرے میں لایا جائے، تو ہماری پوری کوشش ہے، اور انشاءاللہ اپنے صوبے کی عوام کے لیے ہم جو ترقیاتی بجٹ ہیں، دیگر بجٹ ہیں، وہ روک کر بھی ہم یہ ویکسین منگائیں گے تاکہ سب کو ویکسین لگا سکیں۔ لیکن یہ ایشوز تھے جن کی وجہ سے ہم لوگ نہیں منگا سکتے تھے۔ ڈریپ نے ابھی جا کے یہ سارا سلسلہ کیا ہے، وہ جو ریٹ فکس کیے ہیں، اور سائنو فارم کیونکہ وہ مل نہیں سک رہی تھی، تو اس لیے یہ جو اسی جیسی ہی جس کی ہر جگہ سے ریپوٹیشن ہے اس ویکسین کی، پاکستان میں بھی ہوا، اور یہ سنگل ڈوز ہے، وہ سائنو فارم ڈبل ڈوز ہے، یہ جو بھی منگا رہے ہیں یہ سنگل ڈوز ہے، تو اس سے زیادہ آسانی ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ ایک سوال یہ تھا کہ جو ابھی کیفیت کا اسپتال ہے وہاں پر 5,000 ڈوزز منگوائی گئی، اور 15 سے 30,000 روپے میں وہ ڈوزز جو مخیر حضرات تھے جو لگا سکتے تھے انہوں نے لگا دی۔ 4 ہاسپٹلز ہیں ضیاءالدین ساؤتھ سٹی سمیت جن کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ ویکسین منگوائیں اور لگوائیں۔ تو آپ ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جو ویکسین منگوائی تھی اس کا کوئی نرخ طے کر دیں، کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ جو ایک اخراجات ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ ایک سوال، اور دوسرا اگر ناصر صاحب جواب دیں اس میں کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے کوئی پلاننگ ہے، یا یہ کورونا سے ہم جب نکلیں تھوڑا کنٹرول ہو جائے اس کے بعد سوچیں گے؟ دیکھیں، بلدیاتی ہماری طرف سے تیاری مکمل ہے، شروع میں بھی لیڈرشپ کی طرف سے بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی ہدایات تھیں، اور چیف منسٹر صاحب نے مجھے، سعید غنی صاحب، مرزا وہاب اور جو بھی ریلیٹڈ آفیشلز ہیں دیگر ڈپارٹمنٹ کے، ان کو کہا تھا کہ پوری تیاری کر لیں۔ ہماری طرف سے پوری تیاری ہے، بلکہ نئی قانون سازی ان اداروں کو مزید بااختیار بنانے کے لیے بھی ہم کافی حد تک کر چکے ہیں، لیکن جو قدغنیں ہیں، جس طرح سینسس کا ایشو ہے، دیگر ایشوز ہیں جو الیکشن کمیشن، اور تو وہ اس میں حائل تھیں، لیکن اب جو کووڈ کی سچویشن ہے تو اس کے لحاظ سے جو بھی فیصلے NCOC کے ہوں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ جس طرح ابھی کسی دوست نے 2 بائی الیکشنز کا بھی ذکر کیا جو یہاں پہ ہو رہے ہیں، ایک NA پہ اور ایک PS پہ جو ابھی ہونے والا ہے، تو اس پر بھی جو فیصلے ہوں گے اسی روشنی میں کیے جائیں گے کہ کتنا ریشو بڑھ رہا ہے۔ ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ کرے یہ وائرس ختم ہو، اور پھر یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، بڑی راتوں والا مہینہ ہے، پھر آگے رمضان شریف آ رہا ہے، تو سب اس میں ہے کہ پوری دنیا سے اس وائرس کا خاتمہ ہو، تو اللہ کرے گا کہ بہتری ہوگی، تو پھر یہ سارے پروسیس ہوں گے، بلدیاتی انتخابات بھی ہوں گے، دیگر بائی الیکشنز اور دیگر ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی ہوتی رہے گی۔ باقی جو آپ کا ویکسین کے حوالے سے پرائیویٹ ہسپتالوں کے حوالے سے سوال تھا، یہ معاملہ بھی زیر غور آیا۔ میں آپ کو گزارش یہ کرنا چاہوں گا، پرائس فکسیشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ میک شور کریں کہ فیسلٹی صحیح طریقے سے پرووائڈ کی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ تمام چیزوں کو سندھ گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میک شور کرے گا کہ اس کے اندر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی غلط چیز نہ ہو، اور جو میرٹ پہ ہیں وہ چیزیں صحیح طریقے سے ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ ایک میں جی آج کل PSP اور MPM کے فارغ شدہ ارکان کو ووٹر پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے، تو یہ لانڈری سعید غنی کو اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے یا بلاول نے لانڈری لگوائی ہے کہ پرانے جو MPM کے فارغ شدہ ارکان ہیں وہ پارٹی میں شامل؟ اچھا، اسی کے ساتھ لنک کر دیں کہ خان صاحب کو ہٹانے والا جو تھا فیصلہ وہ کہاں پہنچا، لوگ انتظار میں تھے؟ جی دیکھیں، ایک تو جو سنجے نے بات کہی ہے، دیکھیں یہ پولیٹیکلی ورکر ہیں، اور جب سے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اپنے جو ان کے لیڈر تھے ان کی باتوں کی وجہ سے منتشر ہوئی ہے، پرابلم میں آئی ہے، تو جو پولیٹیکل ورکر ہیں ظاہر ہے انہوں نے
پہلے ان کے دوسرے فریکشنز میں گئے, پھر اس کے بعد وہ گھر بیٹھ گئے. تو وہ اس طرح کے اگر اچھے لوگ آتے ہیں پیپلز پارٹی میں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. یہاں پہ آنے والوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو گرفتار ہو, جس پر پتہ نہیں کتنے کیسز ہوں, اور وہ آ کر ہم نے کوئی لانڈری مشین لگائی ہوئی ہے جس میں وہ آتا ہے اور اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے, اس کے کیس ختم ہو جاتے ہیں. ان جتنی بھی یہاں پہ شمولیتیں ہوئی ہیں ان میں ایک آدمی ایسا بتا دے کہ جو جیل میں تھا, جو ملک سے باہر تھا, اور پھر ہم نے اس کو ایمنسٹی دی, اس کو کوئی NRO ملا پیپلز پارٹی میں آنے سے. ہمارے پاس جو آئے ہیں ان کا کردار صاف ہے, اور اگر کوئی کیسز اگر ایک آدھ پہ کوئی ہیں بھی تو اس طرح کے نہیں تھے جو سیریس ہوں, وہ ملک سے باہر گیا ہو یا جیل میں ہو یا کوئی ضمانتوں پہ ہو. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہاں پہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں, اور پولیٹیکل ورکر ہیں, اچھی سوچ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں یہ اردو بولنے والے ہیں, اور اردو بھائی بہنوں کے لیے ہمارے لیے ہمارے پاس بہت عزت ہے. اور چیئرمین صاحب یا ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ کبھی بھی لسانیت پر یقین نہیں رکھتی. تو یہ اہم ہم ان کو حصہ سمجھتے ہیں اپنا, اور جو لوگ بھی آئیں وہ ہماری سر آنکھوں پہ. اور جو حمید صاحب کا کوسچن ہے کہ یہ جو PDM اور یہ جو ہم چاہ رہے تھے اس موجودہ وفاقی حکومت سے جان چھڑانے جو ہے وہ بالکل عمل ہے. اور PDM میں وقتی طور پر جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے گرما گرمی یہ رہتی ہے. مختلف خیال پارٹیز ہیں, ہمارا اپنا اپنا منشور ہے, اپنے پلیٹ فارم ہے, ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز بھی لڑے ہیں, کوئی ہم ایک پارٹی تو ہے نہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایک منزل جو ہے اس میں ہم سب لوگ ساتھ ہیں کہ جو اس نااہل وفاقی حکومت سے جان چھڑانے کے لیے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے عام پاکستانی پریشان ہے, عام آدمی کا جینا جو ہے وہ دو بھر ہے. اور پھر یہ جو نئی چیزیں آپ نے دیکھ لیں کہ کشمیر کا سلسلہ اتنا مسئلہ بڑھا ہوا ہے, اور یہ جا رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی اقتصادی چیزیں کرنے, معاشی چیزیں کرنے, تجارت کرنے, اور پھر جب لوگوں کا پریشر انہوں نے دیکھا تو اس سے یہ واپس ہٹ گئے. لیکن یہ ان کی نیت تو یہ ہے نا کہ انہوں نے کشمیریوں کے خون کا سودا کیا. یہ جب سے یہ آئے ہیں جو مودی کی دعائیں مانگتے تھے, اور پھر اس کے بعد جو کشمیر کا مسئلہ ہوا, اور پھر اس کو صحیح طریقے سے یہ بین الاقوامی طور پر بھی نہیں فوکس کر سکے یا وہاں سے کوئی سپورٹ لے سکے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ مسئلہ ہوا تھا پرائم منسٹر صاحب خود مختلف ممالک کا دورہ کرتے, جو اسلامی ملک تھے یا دیگر جو ملک ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ بہتری ہو, انصاف کی بات کرتے ہیں, آزادی کی بات کرتے ہیں, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. کسی کے پاس یہ ناشتہ کرتے, کہیں پہ یہ ڈنر پہ ہوتے, کہیں لنچ پہ ہوتے, کہیں کسی کے پاس چائے پی رہے ہوتے, یہ لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. تو یہ چیزیں جو ہیں سب لوگ سمجھ رہے ہیں. اور پھر لوگوں نے اپنا فیصلہ بھی دیا بائی الیکشن میں, جہاں جہاں بائی الیکشنز ہوئے چاروں صوبوں میں لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا. تو اب وہ جو ہماری موومنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, اور انشاءاللہ اس میں ہم سب ساتھ ہوں گے اور ان سے جلد چھٹکارا ملے گا. تھینک یو جی. وہ لیٹر شیئر کرے تو چلے وہ